حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بن کے مبعوث ہوئے۔ آپ نے جب اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام کی طرف دعوت دی تو آپ کی قوم نے آپ سے ایک معجزے کا سوال کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے اس سوال پہ حیران بھی ہوئے۔ قوم نے سوال یہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے اندر سے ایک اونٹنی نمودار کریں جو کہ گابن بھی ہو اور وہ بچہ بھی جنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزوں سے منور فرمایا ہوتا ہے۔ آپ نے اشارہ کیا، وہ چٹان یکدم پھٹی، ایک گابن اونٹنی اس سے نمودار ہوئی، اس نے باہر آتے ہی بچہ جنا اور اپنے بچے کو لے کے جنگل کی طرف چرنے چلی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ معجزہ دیکھا تو کہا ٹھیک ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو چھیڑنا مت، اس کو تکلیف کے ارادے سے مت چھیڑنا، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب بن جائے گی۔ قوم نے پہلے تو اس طرح کیا، لیکن کتنے دن یہ برداشت کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، اسی بستی میں ایک تالاب تھا، آپ نے فرمایا ایک دن تالاب کا پانی یہ اونٹنی پی لے گی، ایک دن تالاب کا پانی تم پی لینا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، یہ اپنی مرضی سے چرتی ہے، اپنی مرضی سے پیے گی، اپنی مرضی سے کھائے گی۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات کو مان لیا، کچھ دن یہ تکلیف برداشت کی۔ جس دن اونٹنی پانی پی لیتی تھی اس دن قوم کو پانی نہیں ملتا تھا، اور جس دن قوم کی باری ہوتی تھی اس دن اونٹنی نہیں پیتی تھی۔ قوم کو یہ بات زیادہ دیر برداشت نہ ہوئی، انہوں نے اس اونٹنی کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے ایک شخص کا انتخاب کیا گیا جس کا نام تھا قدار بن سالف، اور وہ ایک زناکار عورت کا بیٹا تھا۔ وہ پستہ قد اور سرخ رنگ کا ایک شرارتی قسم کا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، قوم سمود کا وہ حصہ تھا۔ اس شخص نے اونٹنی کی چاروں کونچیں کاٹ دیں، پھر اونٹنی کو ذبح کر دیا، پھر اونٹنی کے بچے کو بھی ذبح کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع کرتے رہے لیکن اس نے ایک بھی بات نہ مانی۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے، اب اللہ کا غضب تم پہ آ کے رہے گا۔ ہوا یہ، ایک دن وہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، صبح کے وقت تو اچانک زلزلہ آیا، اور اس قدر شدید زلزلہ آیا کہ پوری قوم، اس کا سارا نظام اور پوری قوم کے تمام افراد وہ ملیا میٹ ہو گئے، اور صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹ گیا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کی ایک خوبصورت نشانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خوبصورت نشانی، ایک اونٹنی کو زبردستی اور زیادتی کرتے ہوئے مارنے والی قوم کا یہ حال ہے۔ اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا، صفحہ ہستی سے قوم سمود کو مٹا دیا۔ تصور کریں، ایک نبی کی اونٹنی کو ذبح کرنے والوں پہ اللہ اس قدر ناراض ہو سکتا ہے، تو جن لوگوں نے کرب و بلا کی سرزمین میں نواسہ رسول کو بے دردی کے ساتھ اور آپ کے رفقا کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کیا، ان کا انجام کتنا برا ہوگا، ان کو اللہ کی بارگاہ سے کتنی بڑی سزا ملے گی۔